اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات اس سے پہلے پہنچ چکی تھی. فیبقى النص له شاہدا وان كان مرسلا. صحیح ہے. ومثل هذا يجب بدون النص. کریں اس طرح سے وہ تمام چیزیں بھی یعنی بنا نص کے بھی یعنی دلیل عقلی سے ہی کیا ہے واجب ہے کہ انسان کیا کرے چاروں جہت میں نماز کو پڑھے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کی نماز قبلے ہی کی طرف ہوئی ہے چاہے نص ہو یا نہ ہو. تو نص کیا کر رہی ہے اس کی تائید کر رہی ہے اور اس کے اوپر شاہد ہے. آج ہماری ایک الگ بحث ہے کہ ولو انکشف الخطأ یہیں سے ہونا ہے نا. ولو انکشف الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ یعنی حیث یسوغ التقلید. یسوغ سے مراد جانتے ہیں کیا ہے یجوزو. یسوغ یعنی یجوزو. کہہ رہے ہیں آپ نے نماز میں تقلید کی. کسی نے بتایا فرحان صاحب قبلہ ادھر ہے. عادل سمجھتے ہوئے عارف جانتے ہوئے مقامی جانتے ہوئے کہ اس جگہ کا رہنے والا ہے ظاہر ہے اس کو قبلے کا پتہ ہوگا کدھر قبلہ ہے. آپ نے نماز پڑھ لی یا آپ نے اجتہاد کیا محنت کی معلوم کیا کوشش کی ٹھیک ہے موبائل میں چیک کیا کمپاس نکالا اس میں دیکھا اور اس کے بنا پر آپ نے کیا کر دیا نماز پڑھ لی. بعد میں حسن مہدی صاحب وہاں کے مقامی تھے. یہ آئے اور آنے کے بعد کہا جو آپ نے نماز پڑھی اس نماز کیا ہے قبلہ رخ نہیں ہے. اب کیا کرنا ہوگا. کہہ رہے لو انکشف الخطأ اگر غلطی کا انکشاف ہو جائے بعد الصلاة نماز پڑھنے کے بعد. اور یہ نماز کس بنیاد پہ پڑھی تھی بالاجتہاد ٹھیک ہے اجتہاد کے بعد یعنی آپ نے قبلے کی شناخت کے بعد پڑھی. اب تقلید یا قبلے کی شناخت میں آپ نے کسی کی تقلید کی حیث یسوغ جب کہ کیا ہو جائز ہو. یسوغ کے بعد اوپر لکھ لیں تقلید حیث یسوغ التقلید. یعنی جب تقلید جائز ہو جس صورت میں تقلید جائز ہو. اوپر ہم نے تفصیل لکھی تھی نا تقلید ہر حال میں نہیں ہے ہر کسی کے لیے نہیں ہے. مثلا جو نہیں دیکھ سکتا ہے نابینا ہے وہ کیا کرے گا کسی کے بتانے پہ تو عمل کرے گا وہی کیا ہے تقلید ہے. او ناسین یا بھولا ہوا ہو للمراعات رعایت کو. یہاں پہ مسئلہ دیکھیے ہمارے کیسے چلے گا. مسئلہ اس طرح سے چلے گا ہمارا کہ غلطی کا انکشاف ہو. دو حالتیں ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے. یہاں پہ کنڈیشن کیسے بنے گی بیٹا یہاں پہ کنڈیشن اس طرح سے بننی ہے کہ نمبر 1 انکشاف خطا ہو. انکشاف خطا داخل وقت ایک صورت یہ ہوگی. دوسری صورت انکشاف خطا خارج وقت. ایک ہے کہ جب انکشاف ہوا تو انکشاف کا 90 درجہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں
90 ڈگری جانتے کس کو کہتے ہیں؟ 90 ڈگری ایسے کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ جو کوण بنتا ہے یہ 90 ڈگری ہوتا ہے، یہ 90 ڈگری ہے کہ اگر انکشاف ہو رہا ہے 90 ڈگری پہ، قبلہ ادھر ہے اور پتا چلا کہ آپ نے پوری نماز کدھر پڑھ دی کہ آپ کا یمین ادھر کیا ہوگا؟ یسار. یہ دونوں 90 ڈگری ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ دونوں 90 ڈگری ہے. ازیت میں 90 ڈگری کب ہوگا؟ اس طرف یہ استدبار ہو جائے گا. یہاں کیا ہوگا؟ اگر یہ قبلہ ہے یہ کیا ہوگا؟ استدبار ہے. استدبار قبلہ کہ پوری نماز آپ کدھر پڑھ دیں؟ برعکس پڑھ دیں. تو مطلقاً اس صورت میں کیا ہے؟ نماز کا اعادہ لازم ہے. اگر یمین و یسار ہیں تو داخل وقت ہیں تو واجب ہے، خارج وقت واجب نہیں ہے. ابھی اقوال آئیں گے سارے. ایک ہے کہ ان کے درمیان ہیں، ان کے درمیان میں نماز آپ کی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. یعنی اقل من 90 ہے نماز صحیح ہوگی، 90 ہے نماز صحیح نہیں ہوگی. اب وقت آ جائے گا خارج وقت اور داخل وقت، حکم بدل جائے گا. ازیت میں 90 درجہ ہے، ٹھیک ہے. انحراف کہاں تک پہنچ گیا؟ پتہ چلا یہاں شاہد نے نماز پڑھ لی بجائے ادھر کے کدھر پڑھ لی؟ ادھر. تو انحراف کیا ہوا؟ 90 ڈگری سے زیادہ. 90 ڈگری پہ ڈائریکشن چینج ہو جا رہا ہے کہ نہیں ہو جا رہا ہے؟ ادھر چلا جائے گا اور ادھر بھی. صحیح. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم مسئلے کو پڑھنے ہیں اور وہاں کنڈیشن لیں گے. 90 ڈگری سمجھانے کے لیے میں آیا میں آپ کو کہ آپ کو 90 ڈگری سمجھا دوں. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں لم يعد ما كان بين اليمين والیسار. لم يعد تو اعادہ نہیں کرے گا جب ہوگا یمین و یسار کے درمیان. کیا مطلب یمین و یسار کے درمیان؟ یمین و یسار کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ادھر یہ یمین ہے یہ یسار ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے قبلہ ادھر تھا، نماز آپ نے ان دونوں کے درمیان پڑھی، چاہے ان دونوں کے درمیان پڑھی تو اعادہ ضروری نہیں ہے. آپ اعادہ نہیں کریں گے، جو آپ نے نماز پڑھی وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ ای ما کانا دونہما، ما کانا دونہما، دونہما سے مراد لے لیں دون الیمین والیسار. ما دونہما یعنی دون الیمین والیسار یعنی دائیں اور بائیں کے علاوہ. نماز ہم نے قبلے کے رخ اور دائیں سے پہلے اور بائیں سے پہلے پڑھی ہے. اب یمین و یسار کے بعد لکھ لیں یعنی 90 ڈگری سے کم. ٹھیک ہے. الا جہت القبلہ، ٹھیک ہے، قبلے کی جہت میں. جو قبلے کی جہت ہے ہم یمین کی طرف نہیں گئے، یسار کی طرف نہیں گئے، اس سے ہم درمیان میں رہے، یعنی 90 ڈگری سے کم پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن قَلَّ وَإِن قَلَّ، قَلَّ یعنی قَلَّ الانحراف، قَلَّ الانحراف یعنی انحراف اگر کس سے ہو؟ کم ہو. کس سے؟ 90 ڈگری سے. وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا مَحْضًا، اور اعادہ کرے گا نماز کا ما کان الیہما یعنی الی الیمین والیسار،
اگر وہ دائیں اور بائیں جانب چلا گیا تو کیا کرے گا؟ عیادہ کرے گا. کب عیادہ کرے گا؟ فی وقت محضن فی وقت ہی، وقت کے اندر، لا خارجی ہی، نہ کہ خارج، خارج ہی سے خارج الوقت. دیکھا، خارج الوقت، خارج ہی ہے، خارج الوقت. کیا مطلب سمجھ میں آئے؟ کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، نہ پوری طرح سے دائیں ہوئے نہ پوری طرح سے بائیں، اس سے کم درجے پہ رہیں گے، درجہ انحراف اگر 90 ڈگری سے کم ہے تو آپ کو عیادے کی ضرورت نہیں ہے، نہ داخل وقت نہ خارج وقت. اور اگر یمین و یسار ہو جا رہے ہیں تو انحراف 90 ڈگری پہ پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ 90 ڈگری پر پہنچ گیا. کہہ رہے ہیں یعید ما کان الیہما، اگر آپ پہنچ جا رہے ہیں یمین و یسار کی طرف، پوری طرح سے متوجہ ہو گئے فی وقت ہی، تو وقت کے اندر آپ کو اعادہ کرنا ہے. اگر انکشاف کا پتہ چل جاتا ہے، خارج وقت پتہ چلتا ہے، تو آپ کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات لکھنی ہے، لکھ لیں تھوڑا مطلب کو وضاحت کرنے کے لیے. ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی وہ نماز کا اعادہ کرے گا. وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا، یہاں لکھ لیں، یعنی وہ نماز کا اعادہ کرے گا. وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا، جو ابھی عبارت پڑھی ہے، کہہ رہے ہیں وہ نماز کا اعادہ کرے گا جب وہ دائیں یا بائیں طرف ہو. محزن سے مراد ہے خالصاً. بیٹا محزن جو ہے نا خالصاً، یعنی پورے طور پر آپ دائیں اور پورے طور پر بائیں. ایک ہے خالصاً سے مراد. خالصاً کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ ادھر ہوں، دائیں طرف تھوڑے بہت ہوں گے تو نماز تو کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن پوری طرح اگر بائیں ہو گئے ہیں یا پوری طرح دائیں ہو گئے ہیں تو کیا ہے؟ یہاں پہ لکھ لیں پوری نماز میں نماز کا اعادہ کرے گا جب وہ دائیں یا بائیں طرف ہو پوری نماز میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ پوری نماز لکھا ہے نا، پورے وقت میں لکھ لیں، نماز کی جگہ وقت کریں، نماز کی جگہ پورے وقت میں. مثلا ظہر کا جو وقت ہے انکشاف خطا ہو جاتا ہے مغرب سے پہلے تک، آپ کو تو کیا کریں گے؟ نماز کا اعادہ کریں گے. لیکن خارج وقت نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خارج وقت نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ جو ہے، اب یہاں پہ رکتے ہیں. ابھی ایک مسئلہ تھا کہ والمستدبر وهو الذي صلى. آج تو میرا ٹارگٹ تھا کہ اس بحث کو کیا کر دوں، مکمل کر دوں اور سطر آ جائے، لیکن تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ کل ہم لوگ والمستدبر وهو الذي صلى الى ما يقابل سمت القبلہ کل یہاں سے پڑھ کے آگے بڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.